وآلہ وسلم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ معزز سامعین و ناظرین، ایام حج اور عشرہ ذی الحجہ کے خصوصی پروگرام حج سفر شوق مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور ان ایام میں ہم حج بیت اللہ شریف کے حوالے سے مختلف جو آداب ہیں اور جو اس کا ثواب ہے، اجر ہے، اہمیت اور فضائل ہے، اس پہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بھی حجاج کرام کے اس مبارک سفر میں ان کی معیت اور روحانی طور پہ ان کے ساتھ ایک رفاقت میسر آ جائے، اور ہم بھی اس شوق کا اظہار کریں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جن کو ضیوف الرحمن اور اللہ رب العزت کا مہمان بننے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اور آج کے اس پروگرام میں ہم حج کی ان بشارتوں پہ بات کریں گے، خوشخبریاں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو عطا فرمائیں۔ قرآن حکیم کی آیہ پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پہلا گھر جو اس روئے زمین پہ بنایا گیا لوگوں کے لیے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، اور وہ سارے جہانوں کے لیے ایک ہدایت کی آماجگاہ اور ایک مرکز ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، اور جو بھی اس میں داخل ہو گیا اس کے لیے امن ہے، اس کے لیے امان ہے۔ اور لوگوں پر اللہ رب العزت کے لیے یہ لازم کیا گیا ہے کہ وہ اس بیت اللہ شریف کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو ناشکری کرے اور انکار کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اور عالمین سے بے نیاز ہے۔ تو اس آیہ پاک میں جہاں حج کا حکم دیا گیا، وہاں اس کے لیے یہ بھی بیان کر دیا گیا کہ جو آدمی استطاعت رکھتا ہے، جس کے پاس زاد راہ موجود ہے، اور جو یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ حاضری دے، تو پھر اس میں بالکل ڈیلے نہ کرے، کیونکہ زندگی پتہ نہیں پھر موقع دے یا نہ دے۔ تو جو ہی اس کے پاس حج کے لیے وسائل مہیا ہو جائیں تو وہ فوراً اس شوق میں رہے کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری دے، وہ حجاج کرام کی صف میں شامل ہو۔ تو یہ تڑپ اور یہ شوق ہر بندے کے اندر رہنی چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کرتا رہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے جو کنز الاموال کے اندر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کرنے جاتا ہے تو وہ اپنے گھر والوں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا، یعنی اس حج کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ وہ 400 افراد کے بارے میں سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے کہ جیسے ابھی اس کی ولادت ہوئی ہے، اور جس طرح ولادت کے وقت بچہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، یہی کیفیت حج کے بعد ایک حاجی سعادت مند جو ہے اس کو نصیب ہو جاتی۔ اسی طرح المعجم الاوسط جو امام طبرانی کی ہے، اس کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں حج کیا کرو، کیونکہ حج گناہوں کو اس طرح دھو دیتا ہے جس طرح پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ جس طرح پانی میل کچیل کو صاف کر دیتا ہے، اس طرح حج انسان کی تربیت کرتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ حج ایک ورکشاپ ہے، ایک تربیت گاہ ہے، ایک ایسا ریفریشر کورس ہے بندہ مومن کے لیے جس میں اسے ضبط نفس کا درس ملتا ہے، کیونکہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں وہ آرام و آسائش اسے نہیں مل سکتا جو اسے گھر میں ہوتا ہے۔ ہر وقت خیموں میں رہنا، اور پھر ایک بہت بڑے کراؤڈ کے ساتھ مل کے چلنا، اور اس میں پھر کسی کو دھکا نہ لگے، ابیوز نہ ہو، اور جو ہے وہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ نہ ہو، بدتمیزی نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ ضبط نفس کے ساتھ وہ اپنا حج کرے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہ حج میں کوئی گناہ کرے، نہ فسق و فجور کرے، نہ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرے، اور اپنے حج کو ہر طرح کے گناہوں سے پاک رکھے۔ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ وہ کسی کو اذیت دے، کسی کو دھکا دے۔ تو وہ یہی تو سیکھنے آیا ہے کہ اس نے اس پوری انسانیت کے ساتھ کس طرح ضبط نفس سے کام لینا ہے،
کیسے اپنے سیلف کنٹرول اور اپنے نفس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے، اپنی خواہشات کو دبانا ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ رہنا سیکھنا ہے، رہبانیت سے نکل کے اس نے معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں کیسے ادا کرنی ہیں وہ سیکھنی ہے۔ تو حج انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، تحمل پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے، برداشت پیدا کرتا ہے، اور اس کو بولنے کا طریقہ اور اس کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے حج ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے۔ اور اسی طرح یہ ایک مؤتمر عالمی، یعنی ایک عالمی کانفرنس بھی ہے مسلمانوں کی، اور ویسے تو بڑے بڑے خرچے کر کے لوگ جو ہیں وہ کانفرنسز بلاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک بات پہ ڈیبیٹ کیا جائے۔ تو حج ہر سال عالم اسلام کو ایک ایسی بڑی کانفرنس کا موقع دیتا ہے جس میں تمام اسلامی ممالک سے مندوبین اور لوگ شریک ہوتے ہیں۔ پھر یوم عرفہ کے دن عرفات کے میدان میں خطبہ حج ہوتا ہے۔ اگر اس خطبہ حج کو بڑا جامع معنی بنایا جائے اور اس میں پوری امت مسلمہ کے مسائل ڈسکس کیے جائیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کو اتنا جامع بنایا کہ وہ ہیومن رائٹس کا ڈکلیریشن بن گیا، اور وہ ایک ایسا بیانیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا جو قیامت تک حقوق انسانیت کو بیان کرتا رہے گا اور اس کے لیے ایک رول ماڈل بن گیا۔ ایسے ہی ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے، کاش ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں اور وہ لوگ یہ سیکھیں کہ کس طریقے سے خطبہ حج کو جامع ہونا چاہیے، اس میں تمام بڑے بڑے مسائل کو ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ وہ ہومیوپیتھک قسم کا خطبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں صرف جو ہے وہ چند دعائیں کر کے اور پھر اس کو ختم کر دیا جائے، بلکہ اس میں مسئلہ فلسطین جو ہے وہ اگر امت کو اس وقت ایک زخم بنا ہوا ہے تو اس زخم کا مداوع کرنے کے لیے کوئی بات کی جائے، اور امت کے دکھتے ہوئے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جائے، اور پوری امت مسلمہ کو وحدت اور یگانگت کا پیغام دیا جائے۔ تو اس خطبے کو اتنا جامع ہونا چاہیے اور اتنا امید افزا ہونا چاہیے کہ پوری امت اس وقت خانہ کعبہ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے ان کو زندگی کا پیغام ملے، شعور ملے، آگہی ملے۔ یہ وہ درس ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اب اس میں اگر بشارتوں کی ہم مزید بات کریں تو سب سے بڑی بشارت یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ایام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح احب الی اللہ تعالی من العشر الاوائل من ذی الحجہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا پورے سال کے اندر اور کوئی ایسے دن نہیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت کو نیک عمل زیادہ محبوب ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے اندر نیک عمل محبوب ہوتا ہے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل، جو سجدہ، جو عبادت، جو نوافل، جو صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو سارے سال سے زیادہ محبوب اور پسند ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے، اسی لیے صحابی نے پوچھا ولل جہاد ہو یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ کیا جہاد بھی جو ہے وہ بھی باقی دنوں میں اگر کیا جائے تو جو ان دنوں کا عمل ہے وہ جہاد سے بھی افضل ہو جاتا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، ہاں جہاد جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا اجر رکھتا ہے، لیکن ان دنوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں کہ وہ زیادہ فوقیت رکھتے ہیں۔ ہاں الا رجل خرج بنفسه ومالہ ولم یرجع من ذلک بشیء، ہاں اگر کوئی آدمی جہاد پہ یوں نکلے کہ اپنی جان کے ساتھ، اپنے مال کے ساتھ، پوری ڈٹرمینیشن کے ساتھ نکلے اور پھر کچھ واپس بچا کے نہ لائے بلکہ شہید ہی ہو جائے، تو پھر اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا رتبہ زیادہ ہے۔ لیکن عام طور پہ جو جہاد ہے اس سے ان دنوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پاک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے کلام کیا ہے اس بات پر کہ کیا رمضان المبارک کے آخری 10 دن زیادہ افضلیت رکھتے ہیں یا عشر ذی الحجہ کے یہ 10 دن زیادہ افضلیت رکھتے ہیں؟ تو پھر اس میں علماء کرام نے مختلف باتیں کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ راتیں رمضان کے آخری عشرے کی افضل ہیں اور دن ذو الحج کے یہ 10 دن افضل ہیں، کیونکہ ان 10 دنوں کا ذکر قرآن حکیم میں آ گیا، والفجر ولیال عشر کہ والشفع والوتر، کہ اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی اور ان 10 راتوں کی قسم اٹھائی جو ذو الحج کی 10 راتیں اور 10 دن ہیں۔ تو لہٰذا ان دنوں کے اندر اور ان راتوں کے اندر زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خاص انداز میں حاضری دینی چاہیے۔ پھر ان 10 دنوں میں ایک دن جو ان سارے دنوں کو سید الایام ہے وہ یوم عرفہ ہے، وہ 9 ذی الحج کا دن ہے، اور یہ وہ دن ہے جس دن یوم عرفہ میں امام خطبہ حج دیتا ہے
اور سارے حجاج کرام وہاں حاضر ہو کے اس کو سنتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، کہ پورے سال کی سب سے بہترین دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ تو اس دن جب کہ حجاج کرام وہاں دعا مانگ رہے ہوں، آپ جہاں بھی ہیں آپ ان کے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں، گریہ وزاری کریں، جو مانگنا ہے اپنے رب سے مانگیں، بالکل اس دن کو دعا سے خالی نہ رہنے دیں، ضرور دعاؤں کا اہتمام کریں اور اس دن کے لیے دعائیں سوچ کے رکھیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ۔ اور پھر یہ بھی سنیں، یہ بھی بشارت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم العرفہ، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحج کا جو روزہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے، یعنی اس میں 2 سال کے گناہ جو ہے وہ ایک روزے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں، اور وہ 9 ذی الحج کا روزہ ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ تو اس دن حجاج کرام جو ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ اس دن حج کے اعمال میں مصروف ہوتے ہیں، ان کو بڑی سٹرگل کرنی ہوتی ہے، ان کو بار بار پانی پینا ہوتا ہے، وہ تو اللہ رب العزت کی خاص ضیافت میں ہوتے ہیں، لیکن اس دن پوری امت مسلمہ جہاں جہاں موجود ہے وہ روزہ رکھے، تو اس روزے کی بہت بڑی افضلیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اور ہمارے ہاں کیونکہ چاند کے مطلع کے اختلاف کی وجہ سے وہاں پہ کبھی 9 ذی الحج ہوتا ہے اور ہمارے ہاں 8 ذی الحج ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم 9 ذی الحج کا بھی روزہ رکھیں لیکن ساتھ 8 ذی الحج کا روزہ بھی رکھیں، تاکہ ہمیں ان کے ساتھ بھی ایک موافقت نصیب ہو جائے، اگرچہ جو ہمارے لیے افضلیت ہے وہ ہمارے مطلع کے مطابق جو 9 ذی الحج ہوگا وہی ہوگا کہ اس دن ضرور جو ہے وہ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہ وہ احادیث پاک ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے فضیلت بیان فرمائی۔ پھر ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اکثر یوم یعتق اللہ فیہ رقاب العباد یوم عرفہ، کہ سب سے زیادہ اکثر وہ دن جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے وہ یوم عرفہ کا دن ہے، وہ 9 ذی الحج کا دن ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں ان 10 دنوں کے اندر جمع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی، اور حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں ہے، تو آئیے ان 10 دنوں کو غفلت میں نہ گزاریں، بلکہ ان میں جتنا ہو سکتا ہے ہم دعاؤں کا اور نیک اعمال کا اہتمام کریں۔ جامعہ الازہر مصر کے ایک شیخ مصطفیٰ صادق العدوی، بہت بڑا ان کا نام ہے، وہ مصر کے اندر جامعہ الازہر میں خطبہ جمعہ بھی دیتے تھے اور بہت بڑے اسکالر تھے۔ تو ایک دفعہ وہ گفتگو فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت کیسے عطا فرماتا ہے۔ تو انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے تو 7-8 سال تک وہ واپس جو ہے وہ مکہ نہ جا سکے، جہاں ان کا گھر تھا، جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، جہاں انہیں ہر وقت کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی۔ تو ان کے اندر بڑی تڑپ تھی کہ کب ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تو پھر جب حج والی آیات نازل ہوئیں اور حج فرض کیا گیا تو صحابہ کرام کی تڑپ میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ ان 10 دنوں کے اندر عبادت بڑی افضل، تو انہوں نے عبادت کے اندر اتنی محنت کی اور ان 10 دنوں میں اتنی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گریہ وزاری اور دعائیں مانگی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اس شوق کو دیکھتے ہوئے ان کو پھر حج کی سعادت عطا فرمائی۔ تو پھر 8 اور 9 ہجری میں صحابہ کرام حج پہ گئے، پھر حضور کے ساتھ حج پہ نکلے، پھر 1,24,000 صحابہ کو حضور کے ساتھ حج نصیب ہوا۔ تو شیخ مصطفیٰ صادق العدوی فرماتے ہیں اصدق اللہ یصدقک، کہ تم اللہ کے ساتھ سچائی اور صدق کا مظاہرہ کرو تو اللہ تمہارے اس گمان کو یقین میں بدلتے ہوئے تمہیں حج کی سعادت عطا فرمائے گا۔ یعنی تم عبادت میں محنت کرو اور تم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتے رہو سچائی کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت تمہیں جو ہے وہ یہ سعادت نصیب فرمائے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور قرآن حکیم کی تلاوت کریں۔ صدقہ ان دنوں میں کثرت سے کریں، جو محتاج غریب ہیں ان تک اپنا مال جو ہے اس کو پہنچائیں اور صدقہ کریں۔ مریض کی زیارت اور عیادت کرنا ان دنوں میں اس کی بہت بڑی افضلیت ہے۔ الاکثار من الدعاء، زیادہ دعاؤں کی کثرت کرنا ان دنوں میں اس کی بھی ایک بہت بڑی افضلیت اور اہمیت ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں اور خوشخبریاں ہیں جو آج ہم نے اختصار کے ساتھ ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان 10 دنوں کے اندر اپنی بارگاہ کی طرف متوجہ رہنے کی، ذکر و فکر کی،
اور حجاج کرام کے اس شوق میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ